ناظرین جب خون سفید ہو جائیں تو والدین قسم پرستی کی زندگی جو ہے گزارنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ وہاڑی میں پیش آیا، ایک والد جس کے نام جو ہے وہ اربوں کی پراپرٹی ہے، اور اس نے کچھ روز قبل تقریباً 28 کروڑ کی پراپرٹی وہ سیل کی، بچوں کے نام پراپرٹی کی، لیکن بچوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اپنے باپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھجوا دیا، یہ کہہ کے کہ ہمارا باپ جو ہے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ والد بھی یہاں پر موجود ہیں جس کو آج عدالت نے بادیاب کروا کے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے وکیل جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا یہ واقعہ ہے کیا؟ سر 8 ایکڑ زمین ہے، ٹھیک ہے، 28 کروڑ کی بکی ہے۔ بس یہی جائیداد کا مسئلہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیوں دی۔ کتنے آپ کے بچے کتنے تھے یہ بھی ذرا بتائیں۔ میرے بچے ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، پراپرٹی آپ نے ان کے نام کی ہے؟ نہیں، انہوں نے پہلے 1.5 سال پہلے ان کو جو حصہ بنتا تھا نا، بہاڑی میں 5 مرلے جگہ اور جو بھی چیز مانگتے تھے ان کو دے دیتے تھے۔ اب میرے پاس چھوٹے بیٹے محمد احمد کو اور بہو کو جو حصہ بنتا تھا تقریباً 70-75 ایکڑ ان کو دے دیا۔ میں نے اپنے لیے ظاہر ہے پچھلا ٹائم ہے رکھا ان کے نام پہ 8 ایکڑ زمین میں نے فروخت کی اس وجہ سے۔ پالک بچوں کے نام پہ؟ یس۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اب جو ہے بے دڑلے سے نہیں، شرم کیوں آتی ہے؟ شرم اس لیے آتی ہے سر، پتہ کیا ہے، ایک بچہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا۔ پتہ کیا ہے، بار بار آپ یہ سوال کرتے ہیں نا تو مجھ سے نہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے میری خدمت کی ہے 7-8 سال، بالکل بائی پاس آپریشن کروایا ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کیا، کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی ساتھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو آپ کا اچھا کام ہے نا۔ دیکھیں جو اولاد آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، جو شخص جو بچہ آپ کے لیے پالا جس کو آپ نے پالا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بائی پاس آپریٹ ہوا، اس نے میری خدمت کی، یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ اس میں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پریشان بار بار آپ پوچھتے ہیں نا نہیں بالکل، میں وہ مجھے برا لگتا ہے۔ اچھا نہیں۔ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ اس کو یہ لفظ بھی پسند نہیں ہے کہ آپ نے ان کو لے پالک کیوں بولا ہے، وہ بھی ان کی اولاد ہے۔ اور اچھا مجھے یہ ان کے وکیل بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا میم، وہ تو تھوڑا سا ہچکچاہٹ فیل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ورڈ کا جواب انہوں نے دیا کہ لے پالک نہ بولیں، تو اس سے آپ خود آبزرو کریں کہ ان کی کتنا لو افیکشن اور اٹیچمنٹ ہے، اور اس بچے نے کتنی ان کی خدمت کی ہوگی کہ، اور کس طرح سے لاسٹ 7 ایئر سے ان کے جو بایولوجیکل ریلیٹیوز ہیں، بایولوجیکل بچے ہیں، انہوں نے نہ کبھی آ کر انہیں پوچھا ہے، نہ کوئی خدمت کی ہے۔ یہ اپنے بیٹے جو عامر ہے جس کو یہ کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہے، اور ایک بیٹا ہے، یہ بھی ماں پیو کے ایک بیٹا، اور ان کی خدمت بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہی ان کی لو اور اٹیچمنٹ کی۔ اور ریسنٹلی ہوا یہ کہ صرف انہوں نے 19 جون 2026 کو 8 ایکڑ پراپرٹی 28 کروڑ میں فروخت کی۔ اس چیز کو بہانہ بنا کر اسی رنجش میں، دولت کے لالچ میں، ان کے بچوں نے ان کو ایک ریہیب سینٹرز ہے، ذہنی مزدوروں کا ادارہ، وہاں پہ جمع کروا دیا، اور وہاں داخل کروانے کے بعد ان کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ ان کے بیٹے نے ان کے لیے 491 CRPC کی ہیبیس پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ میں فائل کروائی، جس میں آج جسٹس فاروق حیدر صاحب نے تمام میٹرز کو میڈیکلی اور اباؤٹ دا فٹنس آف دا ڈیٹینیو کو آبزرو کر کے ان کو ریلیز کیا، اور جو ریہیب سینٹرز ہے ادارہ جو ہے اس کو وارن بھی ایشو کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کا سٹیپ نہ لیں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ دولت کے لالچ میں بایولوجیکل جو بچے ہیں انہوں نے کیا، اور ساتھ میں جو میڈیکل سینٹرز والے ہیں ان کی مدد انہوں نے کی، تو یہ آج اس کا ڈسپوزل اس طرح ہوا ہے۔ اچھا بابا جی، مجھے یہ بتائیے گا، میں تو اس کی چارٹ فیل کر رہا ہوں آپ سے سوال کرتے ہوئے کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ بری نہ لگ جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، نہیں بالکل آپ کا یہ حق ہے، مجھے یہ بتائیے گا اب جو آپ کے بچے دوسرے ہیں، جو آپ کے حقیقی بچے ہیں، ان سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ سر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ڈیرے پہ قبضہ کر دیا، ان کو بھی گھر سے بھگا دیا، مال ہے، گائیں بھینس بھیڑ بکری 100 کے قریب اوپر ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو زمین جو ہم کاشت کرتے ہیں، جو ان کا حصہ وہ کاشت کر رہا ہے، جو ہمارا حصہ ہے نا ان کے اوپر بھی قبضہ ہے۔ آدمی لے کر گھوم رہے ہیں وہاں پہ گلیوں میں بازاروں میں، کبھی آئے تو ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، داماد بھی میرے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔
وہ سب ایک ٹیم. ایک بڑا بھائی ہے ابھی حال ہی میں حج کر کے آیا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ کھڑا تھا. میں نے بولا تھا جاج صاحب کو ان سے پوچھو یہ کیسے مجھے اس نے ادھر ڈلوایا. بڑے بھائی نے ڈلوایا تھا کہ بچوں بڑے بچے سب مل کر ایک ہی ٹیم ہے نا, ایک کو آگے کر دیا باقی سب پیچھے کھڑے رہے. عدالت میں تو سب پیش ہوئے ہیں نا. تو عدالت نے اس پہ سخت احکامات کچھ جاری کیے. بہت اچھا فیصلہ جاج صاحب نے کیا, میں شکر گزار ہوں جاج صاحب, بہت بہت زیادہ شکر گزار. آپ نے 10-12 دن یا 2-3 ہفتے جو ہے وہاں پہ گزارے, تو کتنی پریشانی کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑا؟ سامنا سر اس طرح پڑا, انجیکشن لگاتے تھے, ادھر ایک سونو کی ایک جگہ باقی ہے, گولیاں دے دیتے ہیں, بیہوش پڑے رہتے ہیں. کھانا کھا لیا پھر اٹھا دیتے ہیں, چلو نہا لو چلو. اتنی بڑی ریہاب ہے, ریہاب میں مسجد بھی نہیں ہے. میں نے جان نماز ان سے مانگی تھی, مانگ کے لی. چلیں ہمارے ساتھ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی موجود ہیں, ادھر آ جائیں بھائی. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ کے والد صاحب کو جب میں نے ان سے بچوں کے حوالے سے جو بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے یہ ورڈ جو ہے لے پالے کے استعمال نہیں کرنا, تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, اور یہ آپ کی خدمت کا صلہ ہے کہ وہ شخص آپ سے اتنی محبت کرتا ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ بائی چانس ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتی کہ انسان ایک بندے کی کیئر نہ کرے اور محبت ہو جائے, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ بہتر سمجھتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آج انہوں نے میرے حق میں بیان دیے ہیں. بیان اس لیے دیے ہیں, ان کو سارا پتہ ہے کہ میرا خیال رکھتے ہیں, میری کیئر کرتے ہیں. ظاہر ہے میں محبت کرتا ہوں تو آج انہوں نے محبت کا صلہ دیا. اچھا والد صاحب کو کتنی دیر سے اپنے ساتھ لے کے رہ رہے ہیں؟ تقریباً 3 سال کی عمر تھی ان کی. میری ایج اس ٹائم 3 سال تھی جس ٹائم مجھے انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. میری کوئی اولاد نہیں تھی پہلے, میری کوئی اولاد نہیں تھی. اچھا یہ سب سے بڑے بچے ہیں آپ کے؟ ہاں سر. تو انہوں نے گود لیا, اس کو لیا, اڈاپٹ کیا. سوری آپ کو بتا تو صحیح بات بتا دیں. ٹھیک ہے. پھر 3-4 سال بعد بچے, ایک بیٹی پیدا ہوئی, پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی, پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی. پھر یہ اللہ نہ کرے اللہ اس کو لمبی زندگی دے, آمین. آخنا تو نہیں چاہیے, بد دعا تو نہیں دینی چاہیے, وہ ملا. پھر ایک چھوٹی بیٹی تھی اڈاپٹ کی ہوئی ہے, بختاور, وہ ان کے پاس ہے, وہ مجھے دے ہی نہیں رہے. ان کی اصل وہ بھی میں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. بچوں سے مجھے لگاؤ ہے زیادہ. بچوں سے مجھے لگا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا 3 سال, جب یہ 3 سال کے تھے آپ نے ان کو پالا, اسی بیگم نے جس کے ساتھ میری علیحدگی ہوئی ہے, انہی بچوں نے ان کو پالا. جب ان کو ہوا جرتان ہوا تھا نا, سب ان کی کیئر کر رہے تھے گھر میں, جوس پلا رہے تھے, یہ ہے وہ ہے سب کچھ. جب پراپرٹی نام نہیں تھی کی ہے؟ نہیں, سب چھوٹے تھے. چھوٹے تھے سارے. ہاں سب چھوٹے تھے. یعنی کہ یہ بڑے ہیں, باقی سارے ان سے چھوٹے ہیں. ان کی پیدائش کے 3 سال بعد جو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی بچوں کی. بچوں تو اب یہ پراپرٹی کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے نا. ٹھیک. اچھا ان کے نام آپ نے کتنی پراپرٹی کی ہے؟ 8 ایکڑ میرے خیال 4 کنال ہے. ہاں جی 8 ایکڑ 2.5 کنال ہے. 2.5 کنال اور 1.5-2 مرلہ دکان ہے, شاپ ہے, ٹھیک ہے. ووڈن فیبرکس ایک دکان ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی ان کو اعتراض ہے کہ آپ نے کیوں ان کے نام کی ہے؟ نہیں, انہوں نے پتہ کیا ہے, ابھی اسٹام لے لیے ہیں دکانداروں سے, ہمیں کرایہ دینا ہے, قبضہ کر لیا ہے, بازاروں میں گھوم رہے ہیں اسلحہ لے کر, بھئی آئیں ان کے ساتھ لڑائی کریں. مجھے تو اب گھر جانا بھی, کیسے جاؤں گھر؟ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ رہا ہو گئے ہیں؟ نہیں, ان کو پتہ چل گئی ہے. ابھی چھوٹا بیٹا میرا جو ہے نا کورٹ میں تھا, بڑا بھائی بھی کورٹ میں تھا, بیٹیاں بھی کورٹ میں تھی. جو بیوی میری ہے جس کو طلاق دی ہوئی ہے 5 سال پہلے زبان سے, وہ بھی کورٹ میں تھی. ابھی وہ تو بول نہیں رہی تھی نا, بولے تو میں اس کے ساتھ بات کرتا بھی, آپ کے ساتھ تو میرا تعلق بھی نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وہ شخص موجود تھا جس کے جو حقیقی بچے ہیں, انہوں نے ان کا خیال نہیں کیا. ایک بچہ جس کو انہوں نے گود لیا, اس کو پالا, اس کو پڑھایا, بڑا کیا, اور آخرکار وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا. اور یہ بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے جو سارے حقیقی رشتوں سے ہٹ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. اور دوسرا مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جن کو, جو آپ کے والدین ہیں
جو جنہوں نے آپ کو پالا ہے، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی خدمت کی، آپ کو پرورش کی، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں تو یقیناً انسانیت جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عاتق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔